السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور بدکاری سے روکتی ہے۔ گزشتہ سے ہمارا مطالعہ نماز کے متعلق، نماز ہمارے اندر کیسے سیرت پیدا کرتی ہے، نماز کے فائدے کیا ہیں، اور عبادات و تمام چیزوں کا مطالعہ الحمدللہ جاری ہے۔ اب آج ہم انشاءاللہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نماز اور تعمیر سیرت۔ اب ہم دیکھیں، گزشتہ ہمارے مطالعے میں بات آئی کہ ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں، کس طریقے سے اذان، پھر اس کے بعد اس کی دعا، کلمات، پھر بعد میں سورہ فاتحہ، قرآن کی آیتیں، پھر وہ سب پیغام ہم کو کیا دیتی ہیں۔ یہ انسان اس پر جتنا غور کرے اتنا جو ہے اس سے رہنمائی حاصل ہو سکتی ہے۔ تب غور کریں کہ جو شخص دن میں 5 مرتبہ اذان کی آواز سنتا اور سمجھتا ہو کہ کسی بڑی چیز کی شہادت دی جا رہی ہے اور کیسے زبردست بادشاہ کے حضور میں بلایا جا رہا ہے، اور جو شخص ہر مرتبہ اس پکار کو سن کر اپنے سارے کام کاج چھوڑ دے اور اس ذات پاک کی طرف دوڑے جسے وہ اپنا اور تمام کائنات کا مالک جانتا ہے، اور جو شخص ہر نماز سے پہلے اپنے جسم اور دل کو وضو سے پاک کرے، اور جو شخص کئی بار نماز میں وہ ساری باتیں سمجھ بوجھ کر ادا کرے جو ابھی آپ کے سامنے گزشتہ ہمارے مطالعے میں جو آئی ہیں، ایسا اگر ہو تو کیوں کر ممکن ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہ ہو، اس کو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شرم نہ آئے، اس کی روح گناہوں اور بدکاریوں کے سیاہ دھبے لے کر بار بار اللہ کے سامنے ہوتے ہوئے لرز نہ اٹھے۔ کس طرح ممکن ہے کہ آدمی نماز میں اللہ کی بندگی کا اقرار، اس کی اطاعت کا اقرار، اس کے مالک یوم الدین ہونے کا اقرار کر کے جب اپنے کام کاج کی طرف واپس آئے تو جھوٹ بولے، بے ایمانی کرے، لوگوں کے حق مارے، رشوت کھائے اور کھلائے، سود کھائے اور کھلائے، اللہ کے بندوں کو آزار پہنچائے، نقصان پہنچائے، فحش اور بے حیائی اور بدکاری کرے، اور پھر ان سب اعمال کا بوجھ لاد کر دوبارہ اللہ کے سامنے حاضر ہونے اور انہی سب باتوں کا اقرار کرنے کی جرات کر سکے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم جان بوجھ کر اللہ سے 36 مرتبہ اقرار کرو کہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور پھر اللہ کے سوا دوسروں کی بندگی کرو اور دوسروں کے آگے مدد کے لیے ہاتھ پھیلاؤ۔ ایک بار ہم اور تم اقرار کر کے خلاف ورزی اگر کرو گے تو دوسری مرتبہ اللہ کے دربار میں جاتے ہوئے کیسے ہمارا ضمیر ملامت کرے گا اور شرمندگی پیدا ہوگی۔ دوسری بار خلاف ورزی کرو گے تو اور زیادہ شرم آئے گی اور زیادہ دل اندر سے لعنت بھیجے گا۔ تمام عمر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ روزانہ 5 مرتبہ نماز پڑھو اور پھر بھی تمہارے اعمال جو ہے درست نہ ہو، تمہارے اخلاق کی اصلاح نہ ہو، تمہاری زندگی کی کایا نہ پلٹے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے نماز کی یہ خاصیت بیان فرمائی کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز انسان کو بے حیائی اور بدکاری سے روکتی ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دن میں کم سے کم 17 مرتبہ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہے، نہ کہ ان لوگوں پر جس سے تو غضبناک ہوا۔ یہ ہونے کے بعد اگر ہم لاشعوری طور پر اگر ہم پڑھیں گے تو ظاہر ہے مسجد کے اندر ہم نے
وہ عمل سے نماز تو پڑھ لی، لیکن اس کا جو ہے باہر نکلنے کے بعد شعوری اگر اس کی سوچ سمجھ اگر ہمارے اندر پیدا نہ ہو صحیح اور غلط راستے کی، تو پھر اس سیدھے راستے کا مانگنے اور آمین بولنے سے فائدہ کیا ہے؟ اب یہ جو چیز ہے کہ انسان کو نماز جو ہے بے حیائی اور بدکاری سے روکتی ہے، لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ اتنی زبردست اصلاح کرنے والی چیز سے بھی اس کی اصلاح نہیں ہوتی، تو یہ اس کی نیت کی خرابی ہے، نماز کی خرابی نہیں۔ پانی اور صابن کا قصور نہیں، اس کی وجہ کوئلے کی اپنی سیاہی ہے۔ بھائیو، آپ کی نمازوں میں ایک بہت بڑی کمی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نماز میں جو کچھ پڑھتے ہیں اس کو دراصل سمجھتے نہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا وقت صرف کریں تو ان ساری دعاؤں کا مطلب اردو میں یا اپنی مادری زبان میں یاد کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو کچھ آپ پڑھیں گے اسے سمجھتے بھی جائیں گے۔ پھر اب ہم یہ دیکھیں کہ نماز ہمارے اندر کن صفات کو پیدا کرتی ہے۔ جب ہر وقت اگر انسان اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھنا اور فرما بردار اور غلام کی طرح مالک کی مرضی کا تابع بن کر اگر رہتا ہے اور مالک کا حکم بجا لانے کے لیے ہر وقت تیار رہنا، دراصل یہ کیا ہے؟ اصلی عبادت ہے، اور نماز دراصل اسی عبادت کے لیے انسان کو تیار کرتی ہے۔ یہ بھی ہمارے گفتگو میں بات آ چکی ہے کہ اس عبادت کے لیے انسان میں جتنی صفات کی ضرورت ہے وہ سب دراصل نماز جو ہے پیدا کرتی ہے۔ بندگی کا احساس، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی کتاب پر ایمان لانا، آخرت کا یقین، اللہ کا خوف، اللہ کو عالم الغیب جاننا اور اس کو ہر وقت اپنے سے قریب سمجھنا، اللہ کی فرما برداری کے لیے ہر حال میں تیار رہنا، اللہ کے احکام سے واقف ہونا، یہ اور ایسی تمام صفتیں نماز آدمی کے اندر پیدا کر دیتی ہے، جو اس کو صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بنانے کے لیے ضروری ہے۔ اب یہ جو نماز ہم ادا کرتے ہیں، دراصل مکمل بندگی جو ہے تنہائی میں ممکن نہیں ہے۔ ذرا آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ انسان اپنی جگہ چاہے کتنا ہی کامل ہو، وہ اللہ کی بندگی کا پورا حق ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ دوسرے بندے بھی اس کے مددگار نہ ہوں۔ اللہ کے تمام احکام بجا نہیں لا سکتا جب تک کہ وہ بہت سے لوگ جن کے ساتھ رات دن اس کا رہنا سہنا ہے، جن سے ہر وقت اس کو معاملہ پیش آتا ہے، اس فرما برداری میں اس کا ساتھ نہ دیں۔ آدمی دنیا میں اکیلا تو پیدا نہیں ہوا، نہ اکیلا رہ کر کوئی کام کر سکتا ہے۔ اس کی ساری زندگی اپنے بھائی بندوں، دوستوں اور ہمسایوں، معاملہ داروں اور زندگی کے بے شمار ساتھیوں سے ہزاروں قسم کے تعلقات میں جکڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے احکام بھی تنہا ایک آدمی کے لیے نہیں ہے، بلکہ الہی تعلقات کو درست کرنے کے لیے ہیں۔ اب اگر یہ سب لوگ اللہ کے احکام بجا لانے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں تو سب کیا ہے؟ فرما بردار بندے بن سکتے ہیں۔ اور اگر سب نافرمانی پر تلے ہوئے ہوں یا ان کے تعلقات اس قسم کے ہوں کہ اللہ کے احکام بجا لانے میں ایک دوسرے کی مدد نہ کریں، تو اکیلے آدمی کے لیے ناممکن ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اللہ کے قانون پر ٹھیک عمل کر سکے۔ تنہا شیطان کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ جب ہم قرآن مجید کو غور سے پڑھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ اللہ کا حکم صرف یہی نہیں ہے کہ آپ خود اللہ کے مطیع اور فرما بردار بندے بنیں، بلکہ ساتھ ساتھ یہ حکم بھی ہے کہ دنیا کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنائیں، دنیا میں اللہ کے قانون کو پھیلائیں اور جاری کریں۔ شیطان کا قانون جہاں جہاں چل رہا ہو اس کو مٹا دیں اور اس کی جگہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے
قانون کی حکومت قائم کریں۔ یہ زبردست خدمت جو اللہ نے آپ کے سپرد کی ہے اس کو ایک اکیلا مسلمان انجام نہیں دے سکتا، اور اگر کروڑوں مسلمان بھی ہوں مگر الگ الگ رہ کر کوشش کریں تب بھی وہ شیطان کے بندوں کی منظم طاقت کو نیچا نہیں دکھا سکتے۔ اس کے لیے بھی ضرورت ہے کہ مسلمان ایک جتھا بنے، ایک جماعت بنے، ایک دوسرے کے مددگار ہوں، ایک دوسرے کی پشت پناہ بن جائیں اور سب مل کر ایک ہی مقصد کے لیے جد و جہد کریں۔ حکم کی اطاعت مطلوب ہے۔ پھر زیادہ گہری نظر سے جب ہم اور آپ دیکھیں گے تو یہ بات کھلے گی کہ اتنے بڑے مقصد کے لیے فقط مسلمانوں کا مل جانا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کی بھی ضرورت ہے کہ یہ مل جانا بالکل صحیح طریقے پر ہو، یعنی مسلمانوں کی اجتماعیت اس طرح بنے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک جیسے ہونے چاہیے ویسے ہی ہوں، ان کی آپس کے تعلقات میں کوئی خرابی نہ رہنے پائے، ان میں پوری یکجہتی ہو، وہ ایک سردار کی اطاعت کریں، اس کے حکم پر حرکت کرنے کی عادت ان میں پیدا ہو، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ اپنے سردار کی فرما برداری انہی کی طرح اور کہاں تک کرنی چاہیے اور نافرمانی کے مواقع کون سے ہیں وہ جو ہے جان لیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نماز بجماعت کے جو ہے بڑے فائدے ہیں۔ اب یہ نماز بجماعت جو ہم ادا کرتے ہیں یہ کس طرح ہمارے سارے کام کرتی ہے؟ ایک آواز پر اکٹھا ہونا، حکم ہے کہ اذان کی آواز سن کر اپنے کام چھوڑ دو اور مسجد کی طرف آ جاؤ۔ یہ طلبی کی پکار سن کر ہر طرف سے مسلمانوں کا اٹھنا اور ایک مرکز پر جمع ہو جانا ان کے اندر وہی کیفیت پیدا کرتا ہے جو دراصل فوج کی ہوتی ہے، یعنی ڈسپلن پیدا کرتا ہے۔ فوجی سپاہی جہاں جہاں بھی ہوں بغل کی یعنی سائرن کی آواز سنتے ہی سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا کمانڈر بلا رہا ہے۔ اس طلبی پر سب کے دل میں ایک ہی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یعنی کمانڈر کے حکم کی پیروی کا خیال کریں، اور اس خیال کے مطابق سب ایک ہی کام کرتے ہیں، یعنی اپنی اپنی جگہ سے اس آواز پر دوڑ پڑتے ہیں اور ہر طرف سے سمیٹ کر ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ فوج میں یہ طریقہ کس لیے اختیار کیا گیا؟ اسی لیے کہ اول تو ہر سپاہی میں الگ الگ حکم ماننے اور اس پر مستعدی کے ساتھ عمل کرنے کی خصلت جو ہے اور عادت پیدا ہو، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ایسے تمام فرما بردار سپاہی مل کر ایک گروہ، ایک جتھا، ایک ٹیم بن جائیں اور ان میں یہ عادت پیدا ہو جائے کہ کمانڈر کے حکم پر ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ سب جمع ہو جایا کریں، تاکہ جب کوئی مہم پیش آ جائے تو ساری فوج ایک آواز پر ایک مقصد کے لیے اکٹھی ہو کر کام کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ سارے سپاہی اپنی اپنی جگہ تو بڑے تیس مار خان ہوں، مگر جب کام کے موقع پر ان کو پکارا جائے تو وہ جمع ہو کر نہ لڑ سکیں، بلکہ ہر ایک اپنی اپنی مرضی کے مطابق جدھر منہ اٹھے چلا جائے۔ ایسی حالت اگر کسی فوج کی ہو تو اس کے 1000 بہادر سپاہیوں کو غنیم کے 50 سپاہیوں کا ایک دستہ الگ الگ پکڑ کر ختم کر سکتا ہے۔ بس اسی اصول پر مسلمانوں کے لیے بھی یہ قاعدہ مقرر کیا گیا کہ جو مسلمان جہاں اذان کی آواز سنے سب کام چھوڑ کر اپنے قریب کی مسجد کا رخ کریں، تاکہ سب مسلمان مل کر اللہ کی فوج بن جائیں۔ اس اجتماع کی مشق ٹریننگ ان کو روزانہ کتنے ٹائم دی جاتی ہے؟ 5 ٹائم دی جاتی ہے، کیونکہ دنیا کی ساری فوجوں سے بڑھ کر سخت ڈیوٹی اس اللہ کی فوج کی ہے۔ دوسری فوجوں کے لیے تو مدتوں میں کبھی ایک مہم پیش آتی ہے اور اس کی خاطر ان کو ساری فوجی مشقیں کرائی جاتی، مگر اس اللہ کی فوج کو ہر وقت شیطانی طاقتوں کے ساتھ لڑنا ہے اور ہر وقت اپنے کمانڈر کے احکام کی تعمیل کرنا ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ یہ بھی بہت بڑی رعایت ہے کہ اسے روزانہ صرف 5 مرتبہ خدائے اللہ کا سیرن کی آواز پر دوڑنے اور اللہ کی چونی یعنی مسجد میں جمع ہونے کا حکم دیا گیا۔
اب با مقصد اجتماع، یہ تو محض اذان کا فائدہ تھا۔ اب آپ مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور صرف اس جمع ہونے میں بے شمار فائدے ہیں۔ یہاں جو آپ جمع ہوئے تو آپ نے ایک دوسرے کو دیکھا، پہچانا، ایک دوسرے سے واقف ہے۔ یہ دیکھنا، پہچاننا، واقف ہونا کس حیثیت سے ہے؟ اس حیثیت سے کہ آپ سب اللہ کے بندے ہیں، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو ہیں، ایک کتاب کے ماننے والے ہیں، قرآن مجید کے ماننے والے ہیں۔ ایک ہی مقصد آپ سب کی زندگی کا مقصد ہے۔ اسی ایک مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، اور اسی مقصد کو یہاں سے واپس جا کر بھی آپ کو پورا کرنا ہے۔ اس قسم کی آشنائی، اس قسم کی واقفیت آپ میں خود بخود یہ خیال پیدا کر دیتی ہے کہ آپ سب ایک قوم ہیں، ایک ہی فوج کے سپاہی ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ دنیا میں آپ کے اغراض، آپ کے مقاصد، آپ کے نقصانات اور آپ کے فوائد سب مشترک ہیں، اور آپ کی زندگیاں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ پھر دوسرا، باہمی ہمدردی۔ پھر آپ جو ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ آنکھیں کھول کر ہی دیکھیں گے، اور یہ دیکھنا بھی دشمن کو دیکھنا نہیں، بلکہ دوست کا دوست کو اور بھائی کا بھائی کو دیکھنا ہوگا۔ اس نظر سے جب آپ دیکھیں گے کہ میرا کوئی بھائی پھٹے پرانے کپڑوں میں ہے، کوئی پریشان صورت ہے، کوئی فاقہ زدہ چہرے لیے ہوئے آیا ہے، کوئی معذور، لنگڑا، لولا یا اندھا ہے، تو خواہ مخواہ آپ کے دل میں ہمدردی پیدا ہوگی۔ آپ میں سے جو خوشحال ہیں وہ غریبوں اور بے کسوں پر رحم کھائیں گے، جو بدحال ہیں انہیں امیروں تک پہنچنے اور ان سے اپنا حال کہنے کی ہمت پیدا ہوگی۔ کسی کے متعلق معلوم ہوگا کہ بیمار ہے یا کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے، اس لیے مسجد میں نہیں آیا، تو اس کی عیادت کو جانے کا خیال پیدا ہوگا۔ کسی کے مرنے کی خبر ملی تو سب مل کر اس کے لیے نماز جنازہ پڑھیں گے اور غمزدہ عزیزوں کے غم میں شریک ہوں گے۔ یہ سب باتیں آپ کی باہمی محبت کو بڑھانے والی اور ایک دوسرے کی مددگار بنانے والی ہیں۔ پھر ایک پاک مقصد کے لیے جمع ہونا۔ اس کے بعد اور ذرا غور کیجئے، یہاں جو آپ جمع ہوئے ہیں تو ایک پاک جگہ، پاک مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ چوروں اور شرابیوں اور جوئے بازوں کا اجتماع نہیں ہے کہ سب کے دل میں ناپاک ارادے بھرے ہوئے ہوں۔ یہ تو اللہ کے بندوں کا اجتماع ہے۔ اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے گھر میں سب اپنے اللہ کے سامنے بندگی کا اقرار کرنے حاضر ہوئے ہیں۔ ایسے موقع پر اول تو ایماندار آدمی میں خود ہی اپنے گناہوں پر شرمندگی کا احساس ہوتا، لیکن اگر اس نے کوئی گناہ اپنے دوسرے بھائی کے سامنے کیا تھا اور وہ خود بھی یہاں مسجد میں موجود ہے، تو محض اس کی نگاہوں کا سامنا ہو جانا ہی اس کے لیے کافی ہے کہ گنہگار اپنے دل میں کٹ جائے۔ اور اگر کہیں مسلمانوں میں ایک دوسرے کو نصیحت کرنے کا جذبہ بھی موجود ہو اور وہ جانتے ہوں کہ ہمدردی اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کی اصلاح کس طرح کرنی چاہیے، تو یقین جانیے یہ اجتماع انتہائی رحمت اور برکت کا موجب ہوگا۔ اس طرح سب مسلمان مل کر ایک دوسرے کی خرابیوں کو دور کریں گے، ایک دوسرے کی کمی پوری کریں گے، اور پوری جماعت نیکوں اور صالحوں کی جماعت بنتی چلی جائے گی۔ یہ ہے اس کا فائدہ۔ پھر اخوت، بھائی چارگی، یہ صرف مسجد میں جمع ہونے کی برکتیں ہیں۔ اس کے بعد یہ دیکھیے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے میں کتنی برکات پوشیدہ ہے۔ آپ سب ایک صف میں ایک دوسرے کے برابر کھڑے ہوتے ہیں، نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی اونچا درجے کا ہے نہ نیچے درجے کا۔ اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے سب ایک درجے کے ہیں۔ کسی کا ہاتھ لگنے، کسی کے چھو جانے سے کوئی ناپاک نہیں ہوتا۔ سب پاک ہے، اس لیے کہ سب انسان ہیں، ایک اللہ کے بندے ہیں اور ایک ہی دین کے ماننے والے ہیں۔ آپ میں خاندانوں اور قبیلوں اور ملکوں اور زبانوں کا بھی کوئی فرق نہیں۔ کوئی سید ہے،
کوئی پٹھان ہے، کوئی اور جو ہے کسی ملک کا رہنے والا ہے، اور کوئی کسی ملک کا، کسی کی زبان کچھ ہے، کسی کی کچھ، مگر سب ایک صف میں کھڑے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس کی معنی یہ ہے کہ سب ایک قوم ہے، ملت ہے۔ یہ حسب، نسب اور برادریوں اور قوموں کی تقسیم سب جھوٹی ہے۔ سب سے بڑا تعلق آپ کے درمیان اللہ کی بندگی اور عبادت کا تعلق ہے۔ اس میں جب آپ سب ایک ہیں تو پھر کسی معاملے میں بھی کیوں الگ ہوں؟ یہ ہے وہ چیز، اور یہ وہ چیز جو ہے جب مؤذن تکبیر تحریمہ پڑھتا ہے تو کتنی جلدی لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک غیر مسلم انگریز جو ہے جب حرم کے اندر یہ دیکھ رہا تھا کہ لاکھوں لوگ اتنی جلدی صفوں کے اندر ترتیب کے ساتھ جمع ہو گئے، پوچھا جب یہ لوگ ایک زبان نہیں بولتے، جب یہ لوگ ایک دوسرے کو نہیں جانتے، جب یہ ہر ایک الگ الگ ملکوں سے آیا ہوا ہے، سب کی تہذیب کلچر الگ الگ ہے، پھر یہ 30 سیکنڈ کے اندر کیسے جو ہے جمع ہوئے؟ یہ عمل دیکھ کر جو ہے وہ ایمان لے آیا۔ یعنی یہ ہے وہ چیز اجتماعیت، اور یہ ہے وہ چیز جو ہے کیا ہے، بھائی چارگی، اور یہ ہے وہ ڈسپلن نماز جو ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ پھر جب ایک صف میں ہم کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا کہ ایک فوج اپنے بادشاہ کے سامنے خدمت کے لیے کھڑی ہے۔ صف باندھ کر کھڑے ہونے اور مل کر ایک ساتھ حرکت کرنے سے آپ کے دلوں میں یکجہتی پیدا ہوتی ہے۔ آپ کو یہ مشق ٹریننگ کرائی جاتی کہ اللہ کی بندگی میں اس طرح ایک ہو جاؤ کہ سب کے ہاتھ ایک ساتھ اٹھیں اور سب کے پاؤں ایک ساتھ چلیں، گویا آپ 10 20 یا 100 یا 1000 آدمی نہیں ہیں، بلکہ مل کر ایک آدمی کی طرح جو ہے بن جائیں۔ اب اس اجتماعیت اور اس صف بندی کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک زبان ہو کر مالک سے عرض کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ ربنا لک الحمد، ہمارے پروردگار تیرے ہی لیے حمد ہے، تعریف ہے۔ پھر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم سب پر سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ پھر نماز ختم کر کے ہم اور آپ ایک دوسرے کے لیے سلامتی اور رحمت کی دعا کرتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ آپ سب ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، سب مل کر ایک ہی مالک سے سب کے لیے بھلائی کی دعا کرتے ہیں۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ میں سے کوئی تنہا سب کچھ اپنے ہی لیے نہیں مانگتا۔ ہر ایک کی یہی دعا ہے کہ سب پر اللہ کا فضل ہو، سب کو ایک ہی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق بخشی جائے اور سب اللہ کی سلامتی میں شامل ہو۔ اس طرح یہ نماز آپ کے دلوں کو جوڑتی ہے، آپ کے خیالات میں یکسانی پیدا کرتی اور آپ میں خیر خواہی کا تعلق جو ہے پیدا کرتی ہے۔ یہ ہے وہ چیزیں جو نماز ہمارے اندر جو ہے، ہماری سیرت کے اندر جو ہے یہ تعمیری کام کرتی ہے، بشرط یہ ہے کہ ہم شعوری طور پر نماز ادا کریں، سوچ سمجھ کر ہم یہ کریں۔ شیطان کے وسوسے تو آئیں گے، اس سے ہمیں بچتے بھی رہنا ہے، اور وہ آنے کے اس سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بعد میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور دوسرے دعائیں جو ہم کر کے اس کو بھگا سکتے ہیں۔ تو یہ ہے نماز کے اتنے اہم فائدے جو امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 وقت کی نماز جو ہے فرض کیا۔ باقی اور بھی کچھ باتیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔